اور اسی طرح جس طرح خودکشی حرام ہے اور جائز نہیں ہے، اسی طرح کسی اور انسان کو بغیر کسی عذر اور ظلماً کسی کو قتل کرنا یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بلکہ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ ہم نے بنی اسرائیل پر مقرر کر دیا کہ جس نے کسی ایک کو قتل کیا جبکہ یہ قتل کسی خون کے بدلے کے بارے میں بھی نہ ہو اور زمین میں فساد پھیلانے کے جرم میں بھی نہ ہو، یعنی بغیر کسی جرم کے اور ظلماً کسی کو قتل کرنا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ ایک قتل کا گناہ خداوند عالم کے نزدیک گویا اس نے پورے انسانوں کو قتل کیا ہے۔ تو اسلام نے خود انسان، وجود انسان کو جس طرح ایک اہمیت دی ہے کہ حتیٰ اگر انسان خود اپنے آپ کو قتل کرے، مطلقہ قتل، کسی اور کو قتل کرے ظلماً، یا انسان اپنے آپ کو قتل کرے خودکشی، تو گویا اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا ہے۔ تو جس طرح انسان کو، وجود انسان کو خدا نے اس قدر اہمیت اور شرف بخشا ہے، شخصیت انسان کو بھی خداوند عالم نے اسی طرح شرف اور عظمت اور بزرگی بخشی ہے۔ اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل فوض الی المؤمنین امورہ کلہا، کہ خداوند عالم نے مومن کو اس کے امور اس کے سپرد کر دیے ہیں، کہ انسان کو با اختیار خلق کیا ہے کہ انسان جو چاہے، البتہ اس شریعت کے دائرے میں، کہ جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، حتیٰ جو عبادات خداوند عالم نے انسان کے ذمے واجب قرار دی ہیں تو انسان کو اختیار ہے کہ وہ انجام دے یا نہ دے۔ اگر انجام نہیں دیتا تو اس نے اپنے وظیفے پہ عمل نہیں کیا، اس کی سزا ہے، لیکن اختیار دیا ہے خداوند عالم نے کہ وہ ان امور کو انجام دے، اور اگر وہ انجام نہیں دیتا تو جبر نہیں ہے۔ البتہ انجام نہ دینے کی صورت میں، جس طرح عرض کیا کہ واجبات کو انجام نہ دینے کی صورت میں ایک سزا کو خداوند عالم نے معین کیا ہے، لیکن ایک چیز کی خداوند عالم نے اجازت نہیں دی، کہ امام فرماتے ہیں کہ ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ عز وجل فوض الی المؤمنین امورہ کلہا ولم یفوض الیہ ان یکون ذلیلا، لیکن خداوند عالم نے اجازت نہیں دی مومن کو کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا اور پست کرے۔ ذلیل ہونے کی خداوند عالم نے اجازت قطعاً نہیں دی۔ اور پھر فرمایا اما تسمعوا قول اللہ عز وجل یقول وللہ العزۃ وللرسول ولرسولہ وللمؤمنین، خداوند عالم کا یہ قول فرمایا کہ عزت مرحلے اول میں خداوند عالم کے لیے عزت ہے، اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین فالمؤمن یکون عزیزا، مومن عزیز ہے اور مومن کو حتماً عزیز ہونا چاہیے۔ ذلیل ہونے کی خداوند عالم نے یہ چیز وہ مومن کے سپرد نہیں کی کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ ولا یکون ذلیلا، مومن ذلیل نہیں ہوتا، اپنے آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، اور قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ثم قال ان المؤمن اعز من الجبل ان الجبل لا یستقل منہ بالمعاول والمؤمن لا یستقل من دینہ شیء، فرمایا کہ مومن اس قدر عزیز ہے کہ پہاڑ کو توڑا جا سکتا ہے، تیشے کے ذریعے، کسی اور آلے کے ذریعے پہاڑ کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ والمؤمن لا یستقل من دینہ شیء، لیکن مومن کو کسی صورت میں نہیں توڑا جا سکتا۔ مومن اس قدر اپنے اس دین پر، ان عقائد پر محکم اور عزت کے اس مقام پر فائز ہے کہ
کہ مومن کو حتیٰ پہاڑ کو اگر توڑا جا سکتا ہو، مومن کو نہیں توڑا جا سکتا۔ مومن عزیز ہے، ذلت مومن سے دور ہے، اور یہ اہم ترین درس دیا ہے حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ہیہات منا ذلہ، فرمایا کہ ذلت ہم سے دور ہے، مومن عزیز ہوتا ہے۔ ایک فقیر حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے اور اپنی حاجت بیان کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سن وجہک عن بذلۃ المسئلہ، فرمایا کہ انسان کے لیے زبان سے وہ کسی کے سامنے سوال کرنا اور دستے سوال دراز کرنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا مشکل ہے، انسان کے لیے سخت ہے۔ لہذا جو ہی اس نے چاہا کہ وہ اپنے مسئلے کو اور اپنی حاجت کو بیان وہ کرنا اس نے چاہا، امام نے فرمایا سن وجہک عن بذلۃ المسئلہ، کہ زبان سے سوال کر کے اپنی عزت و آبرو کو وہ ضائع نہ کرو، جاؤ کسی کاغذ پر اپنی حاجت کو لکھو اور لکھ کر مجھے دو۔ امام ساسا تربیت فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جاتا ہے اور کاغذ پہ اپنی حاجت کو لکھتا ہے، اور اس نے لکھا کہ ابن رسول اللہ 500 درہم کا میں مقروض ہوں اور طلبکار وہ مجھ پر سختی کر رہے ہیں، اور جبکہ میرے پاس یہ مال ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ امام نے وہ کاغذ لیا، اس کو پڑھا، گھر میں گئے اور ایک تھیلی میں 1000 درہم اس میں رکھے اور اس حاجت مند کو دیے، اور آپ نے فرمایا کہ 500 درہم سے اپنا قرض ادا کرو اور 500 درہم سے اپنی زندگی گزارو، اپنی زندگی پہ صرف کرو۔ اور ساتھ آپ نے یہ درس دیا کہ سن وجہک عن بذلۃ المسئلہ، مسئلہ کسی کے سامنے سوال اگر کرنا ہے، اپنی عزت و آبرو کو حفظ کر کے، اپنی عزت و آبرو کو وہ دو پہ لگا کر انسان جو ہے وہ اپنی حاجت کو بھی طلب نہ کرے۔ اور یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا وتیرہ یہی ہے، اور اس خاندان کا، کہ آپ زیارت جامعہ میں جو آپ پڑھتے ہیں کہ عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، کہ احسان آپ کی عادت ہے اور آپ کا خلق و خو کرم ہے، ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ، اور اگر خیر و خوبی کی اگر بات ہو تو آپ اہل بیت اس کا آغاز بھی ہیں اور اس کی اصل و بنیاد بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ لہذا فرمایا سن وجہ کا، اپنے آبرو کو حفظ کرو اور خود کو ذلیل و رسوا نہ کرو۔ اور ایک اور دوسری روایت میں، اگرچہ عجیب یہ روایت میں اگر نہ ہوتا تو شاید میں اس کو بیان نہ کرتا، اور روایت میں ہے کہ امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ جب کسی فقیر کی مدد کرتے، البتہ ممکن ہے ہمیشہ ایسا نہ ہو، لیکن بعض اوقات جب آپ کسی فقیر کی مدد کرتے، بعض روایات میں ہے کہ امام مدد کرنے کے بعد اپنے اس ہاتھ کو چومتے، لیکن بعض روایات میں آیا ہے، اس روایت میں آیا ہے کہ امام اس فقیر کے ہاتھ کو چومتے۔ عجیب یہ روایت، میں نے عرض کیا کہ اگر روایت میں نہ ہوتا تو میں عرض نہ کرتا، کہ امام اس فقیر کے ہاتھ کو چومتے، اور جب کسی نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ کہ آپ فقیر کا ہاتھ کیوں چومتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لِأَنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ يَدِ الْعَبْدِ، اس لیے کہ یہ ہاتھ وہ عبد دوسرے انسان کے ہاتھ میں آنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں یہ ہاتھ جاتا ہے۔ یہ فقیر کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے، دوسرے ہاتھ میں آنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اور پھر قرآنی دلیل کہ سورہ توبہ آیت نمبر 104 میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، فرمایا کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ویأخذ الصدقات، اور یہ خداوند عالم ہی صدقات کو وصول کرتا ہے، خداوند عالم صدقات کو وصول کرتا ہے۔ لہٰذا
کہ یہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں آنے سے پہلے خداوند عالم کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ البتہ یہاں وہ تجسم والی وہ نہیں کہ خداوند عالم کا ہاتھ ہو، وہ کنایا اور وہ مراد ہے کہ خداوند عالم کے ہاتھ میں یہ صدقہ جاتا ہے اور پھر یہ سائل کے ہاتھ میں آتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ یہ ہاتھ خدا کے ہاتھ سے مس ہو کے آیا ہے، لہذا جب آپ صدقہ دیتے تو اس فقیر کے ہاتھ کو چومتے۔ اسی طرح ملاحظہ فرمائیں کہ قرض کے حوالے سے جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں جو ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی برادر مومن کو قرض دیتے ہیں، عزیزاً انفاق کا ثواب 10 درجے ہے، 10 ہے، جبکہ قرض الحسنہ کا ثواب 18 ہے۔ ہاں البتہ قرض کی اپنی شرائط ہیں، اور آج کے دور میں البتہ قرض دینا، وہ جس کو قرض دیا گیا ہے اس سے دشمنی پالنے کے مترادف ہے، کہ وہ اس کو اپنا دشمن بنانا ہے، کہ جب وہ قرض کی باری آتی ہے اور وقت آتا ہے تو قرض لینے والا اگر وہ چلا جائے اس ٹائم پہ قرض لینے کے لیے، تو وہ جو حالات پیش آتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جو انسان وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرے، لیکن روایات میں قرض کی بہت زیادہ فضیلت ہے، 18 درجے ثواب ہے قرض کا، جبکہ انفاق کا 10 ہے۔ اور یہ قرض بھی جب انسان برادر مومن کو قرض دیتا ہے تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ تم اس کو قرض نہیں دے رہے، یہ مجھ خدا کو قرض دے رہے ہو۔ کہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خداوند عالم کو قرض دے؟ قرض خداوند عالم وصول کرتا ہے، اور پھر خداوند عالم جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ عنایت فرماتا ہے۔ تو صدقہ ہے یا قرض ہے، خداوند عالم اس قرض کو وصول کرتا ہے۔ یاخذ الصدقات، خداوند عالم ان صدقات کو وصول کرتا ہے۔ لہذا امام زین العابدین وہ فقیر کا ہاتھ چومتے، اس لیے کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خداوند عالم کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک دوسری چیز بھی عرض کریں کہ ارشاد خداوندی بسورہ بقرہ آیت نمبر 263، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، فرمایا کہ نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے کہ جس کے بعد اذیت دی جائے۔ کہ اگر کسی کو انسان انفاق نہیں کر سکتا، قرض نہیں دے سکتا، تو اس کو نرم کلامی کے ساتھ وہ رد کیا جائے، اس کو اذیت نہ دی جائے، اور انسان اسی پر احسان اور انفاق کرنے کے بعد اس کو وہ منت و سماجت کے ذریعے اس کو اذیت نہ پہنچائے۔ لہذا ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ قول معروف و مغفرۃ، اگر آپ قرض نہیں دے سکتے، اگر آپ وہ کسی کو کی مدد نہیں کر سکتے، انفاق نہیں کر سکتے، تو آپ وہ کہہ دیں، آرام سے کہہ دیں میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا مثلا، یا مثلا جو ہے وہ اس سے معذرت چاہ لیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم آپ کے لیے آسانی پیدا کرے۔ قول معروف، ایک اچھی کلام کے ذریعے اس کو رد کریں، اور یہ اچھی کلام کے ذریعے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں دے سکتا، خداوند عالم آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، خداوند عالم آپ کے رزق میں برکت دے مثلا۔ فرمایا یہ کلام خیر قول معروف، یہ قول معروف بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس صدقے کے بعد وہ انسان صدقہ بھی دے اور پھر اس کو اذیت بھی دے، جتلا کر، اس کی توہین کر کے، اس کو ذلیل کر کے۔ فرمایا کہ یہ قول معروف بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد اذیت دی جائے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو انفاق کرتے ہوئے اور کسی کی مدد کرتے ہوئے 3 چیزوں کا خیال رکھیں، اور اگر آپ ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یہ آپ کا مدد کرنا اس سائل کے لیے وہ خوشگوار ہوگا، اس کے لیے گوارا ہوگا، اس کے لیے پسندیدہ ہو جائے گا، یہ آپ کا انفاق کرنا۔ پہلی چیز جو انفاق میں جس کا انسان وہ خیال رکھے، تعجیل، عجلت سے کام لے، جلدی کرے۔
آپ نے تشخیص دیا ہے کہ یہ حقدار ہے اور مشکل میں ہے، اور مومن کی مشکل کو وہ دوسرے مومن جو ہے وہ اس کو دور کریں۔ خوب ایسی صورت میں تشخیص دینے کے بعد پھر آپ اس میں وہ سستی کا مظاہرہ نہ کریں، تعجیل کریں، ہاں جلدی جو ہے وہ اس کام کو انجام دیں۔ تو اگر آپ جلدی انجام دیں گے تو اس سائل کے لیے اس کی مشکل کے حل ہونے میں یہ مفید ثابت ہوگا۔ اگر مشکل انسان کے حل ہو جائے، انسان تاخیر کرتا ہے اور مشکل حل ہو جانے کے بعد اگر انفاق کرتا ہے، اس انفاق میں وہ تاثیر نہیں ہوگی، لہذا مشکل کے وقت فوری اس کی مدد کی جائے، انفاق کیا جائے۔ کہ سورہ آل عمران آیہ نمبر 133 ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف وہ سبقت لو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو اہل تقویٰ کے لیے جس کو آمادہ کیا گیا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ خداوند عالم کی بخشش کی طرف سرعت سے کام لیں، جلدی کریں، تعجیل سے کام لیں، سستی نہ کریں۔ فرمایا انفاق میں تعجیل کریں۔ دوسرا کام کہ آپ اپنے اس عمل کو، اب انفاق پیسے کی صورت میں ہے یا کسی کی مدد کی صورت، کسی اور صورت میں، کہ انسان جو ہے وہ حتماً لازم نہیں ہے کہ حتماً جو ہے وہ دوسرے انفاق جو ہے وہ مال کی شکل میں ہو۔ مثلا جو ہے وہ اگر آپ کسی کو کوئی خط، آپ کی حیثیت ہے، مقام ہے، کسی کو خط لکھ کے دیتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یہ بھی انفاق میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کلام کے ذریعے دوسری کی مدد ہوتی ہے، یہ بھی انفاق میں شمار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے اس عمل کو ناچیز سمجھیں، اپنے اس عمل کو بڑا نہ سمجھیں، اپنے اس عمل کو کم سمجھیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، جو میں نے انفاق کیا ہے۔ اور انسان مقایسہ کرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ اہل بیت نے جو انفاق کیا ہے، حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، کہ آپ نے 3 دن جو روزہ رکھا اور پھر افطار کے وقت وہ اپنی غذا کو اور افطار کو یتیم و مسکین و اسیر کو انفاق کیا ہے۔ میرا یہ عمل اہل بیت کے اس عمل کے مقابل میں کچھ بھی نہیں۔ اگرچہ انسان کا عمل بڑا ہی کیوں نہ ہو، ایک بڑا انفاق کیا ہے انسان نے، لیکن اپنے اس عمل کو چھوٹا سمجھے، چھوٹا سمجھے۔ حضرت ابا عبداللہ نے جو انفاق کیا ہے، میرا انفاق اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، اپنے عمل کو چھوٹا سمجھے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ انفاق کرنے کے بعد پھر انسان احسان نہ جتلائے، احسان نہ جتلائے، منت و احسان سے کام نہ لے، اور اگر جو ہے وہ احسان جتلائے گا اس کا وہ انفاق کامل نہیں رہے گا، ناقص ہو جائے گا۔ لہذا فرمایا کہ 3 کام کریں۔ امیر المومنین جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کار خیر میں تعجیل سے کام لیں گے، سبقت کریں گے، جلدی کریں گے، سرعت سے کام لیں گے، تو یہ احسان سائل کے لیے گوارا اور خوشگوار ہو جائے گا۔ اور اگر احسان کو انسان نہ جتلائے، دوسروں کو جو ہے وہ اس کو نہ جتلائے اور اپنے عمل کو چھوٹا سمجھے، تو خداوند عالم آپ کے اس عمل کو بڑا کر دے گا، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ عزیزاً، اس دور میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، آج سے 1400 سال پہلے، کہ اہل بیت نے حضرت زہرا اور امیر المومنین اور حسنین شریفین کے 3 دن روزہ رکھا، اور افطار کے وقت جو آپ نے وہ اہل بیت نے جو انفاق کیا ہے، تو کیا اہل بیت نے اس کا اظہار کیا؟ کہیں پر اظہار نہیں کیا، لیکن خداوند عالم نے اس کو ظاہر کر دیا۔ سورہ دہر، سورہ انسان میں 18 آیات اس پہ نازل ہوگی، اور خداوند عالم نے اہل بیت کے اس عمل کو ظاہر اور روشن کر دیا۔ یہ آپ ملاحظہ کریں، سورہ دہر میں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ جو ہے وہ اطعام فرمایا اہل بیت نے یتیم و مسکین و اسیر کو، اور یہ جو انفاق کیا ہے اس کی شرائط اور خصوصیات کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔
کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، عزیزاً یہ آپ کا انفاق فقط خدا کے لیے ہونا چاہیے، اور جس کو آپ انفاق کرتے ہیں اس کی وہ مدح و ثنا کے آپ محتاج نہ ہوں، اور تمنا اور آپ کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ آپ کی تعریف کرے، نہ کسی کی تعریف کے آپ منتظر نہ رہیں، خدا کے لیے عمل کے یہ انجام دے۔ اور اہل بیت نے یہی کیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے نہ کچھ جزا چاہتے ہیں اور نہ ہی تمہارے شکریہ کے ہم محتاج ہیں، اور ہمیں تمہارا شکریہ چاہیے نہ، فقط خدا کے لیے۔ لہذا انفاق جب آپ کرتے ہیں اور تمنا یہ نہ رکھیں کہ وہ آپ کی تعریف کرے، نہ، اس لیے جب خدا کے لیے انفاق کیا ہے تو پھر خداوند عالم، اور اگر انسان نے ان شرائط کے ساتھ انفاق کیا ہے، خداوند عالم آپ کے اس انفاق کو وہ ظاہر فرمائے گا، اور فرمایا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، کہ خداوند عالم نے اس انفاق کو ظاہر کیا۔ اور شب ہجرت امیر المومنین رسول خدا کے بستر پر آپ تشریف فرما ہوئے، تو کہ کہاں کس نے ظاہر کیا کہ امیر المومنین جو ہے وہ اس بستر پر جو ہے وہ سو رہے ہیں؟ اس عمل کو، اس انفاق کو، کہ امیر المومنین نے اپنی جان کا انفاق کیا اور رسول گرامی اسلام کی بستر مبارک پر آپ وہ سو گئے، خداوند عالم جان نثاری کی، اور خداوند عالم نے اس کو ظاہر کر دیا، اور قرآن کی آیت نازل ہوگی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، خداوند عالم نے اس کو ظاہر کیا۔ لہذا آپ کے عمل میں کہ ایک تو تعجیل ہو، سرعت سے کام لیں، جلدی کریں، ٹال مٹول نہ کریں، دوسرا کہ اپنی اس عمل اور انفاق کو کمتر سمجھیں، تیسرا کہ احسان اور منت گزاری نہ کریں۔ فرمایا کہ یہ آپ کا عمل خداوند عالم کی اس بارگاہ میں وہ قبول ہوگا انشاءاللہ۔ کہ یہ روایت بھی آپ، یہ میں نے جو عرض کیا ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں تحف العقول میں، اور اسی طرح بہار جلد نمبر 75 میں امام صادق سے یہ روایت جو میں نے آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کی، لا یتم المعروف الا بالثلاث خلال، کہ تعجیلہ و تقلیل کثیرہ و ترک الامتنان، فرمایا یہ تین صفات کے ساتھ، ان تین خصوصیات کے ساتھ انفاق کریں، خداوند عالم اس انفاق کو کامل کرے گا۔ عزیزاً بات ہماری کہ حتیٰ انفاق کرتے ہوئے بھی وہ مومن کی عزت کا لحاظ کریں، اس لیے کہ مومن عزیز ہے، نہ تو خدا اور رسول، نہ تو انسان کو خود انسان اپنے آپ کو ذلیل کرے، اور نہ ہی کسی اور مومن کو ذلیل کرنے کا حق ہے، جائز نہیں ہے کسی کو ذلیل کرے۔ اور یہ عزت یہ ہمیں کربلا سے ملتی ہے، اور آپ نے عزت کا درس دیا ہے۔ کچھ عوامل آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ جو عامل ذلت ہیں، جو انسان کی ذلت کا باعث بنتے ہیں، اور انسان ان سے دوری اختیار کرے، اور مومن کبھی بھی ذلیل نہیں کرتا اپنے آپ کو۔ عزیزاً من جملہ ان عوامل میں سے ایک عامل جو انسان کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، اور وہ ہے دشنام اور گالی، کسی مومن کو سب کرنا، گالی دینا، اور اپنی زبان کو وہ اپنی زبان پر نازیبا کلمات کو لانا، فرمایا کہ یہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ لہذا نہ تو انسان خود اپنے آپ کو اور نہ ہی کسی اور مومن کو وہ اس ذلت میں انسان جو ہے وہ مبتلا نہ ہو، اور حق نہیں ہے کہ خود کو ذلیل کرے اور نہ ہی وہ دوسروں کو ذلیل کرے۔ لہذا وہ ذلت کے عوامل میں سے ایک اہم ترین عامل جو ہے وہ فحش دینا، گالی دینا، سب کرنا، سب۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ طول تاریخ میں جنہوں نے وہ سب کا وہ سلسلہ شروع کیا ہے وہ خود ذلیل ہوئے، اور تاریخ میں وہ آج تک ذلیل ہو رہے ہیں، اور جن پر سب کیا ہے خداوند عالم نے ان کی عظمت اور بزرگی کو جس طرح کہ پہلے ظاہر تھی اور آج اس سے زیادہ جو ہے وہ ظاہر اور روشن ہے۔ یہ سب جو ہے وہ سب کرنا وہ ذلت کے مترادف ہے۔ لہذا وہ انسان سب سے کام نہ لے عزیزان، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، اور اسی طرح جو ہے وہ انسان جہاں پر زندگی گزارتا ہے، جس دفتر میں، وہ جس محلے میں جہاں پر انسان کام کرتا ہے، وہ
سب سے جو ہے وہ کام نہ لیا جائے۔ وہ عام طور پر جو ہے وہ اکثر دیکھنے میں جو ہے وہ آتا ہے، وہ روڈ پر گاڑی چلاتے ہوئے اگر تھوڑی بہت ایکسیڈنٹ اگر ہو جائے لگ جائے تو وہاں پر جو ہے وہ ہمارے ہاں وہ ثقافت اور فرہنگ نہیں ہے بالکل، وہاں پر جو ہے وہ اب قصور جس کا ہو وہ زیادہ دوسرے کو جو ہے وہ گالیاں بکنا شروع کرتا ہے۔ ہاں عزیزان، کسی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ عزیزان، گالی اور سب کے دو برے اثر ہیں، منفی اثر ہیں، دو برے منفی اثر۔ ایک تو انسان کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے، جو سب کرتا ہے گالی دیتا ہے اس کی اپنی شخصیت نہیں رہتی۔ دو برے اور منفی اثر ہیں اس سب اور گالی کے۔ پہلا اثر، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ گالی دینے سے، دوسرے کو گالی دینے سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب حدیث ملاحظہ فرمائیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نضع اللہ منہ برکت رزقہ، کہ جو سب کرتا ہے اور گالی دیتا ہے خداوند عالم اس کے رزق سے برکت کو نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، برکت نہیں رہتی اس کے رزق میں۔ لہذا دکاندار ہیں، تاجر ہیں، وہ دن رات جو ہے وہ تگ و دو کرتے ہیں، آگے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کا سرمایہ نہیں بڑھتا، ان کا رزق جو ہے وہ نہیں بڑھ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ من جملہ عوامل میں سے ایک اہم ترین عامل یہ وہ بد دہن ہونا، بد دہن، کہ انسان کی زبان پاکیزہ نہ ہو اور دوسروں کے لیے اس زبان پر جو ہے وہ سب اور گالی ہو، تو خداوند عالم جو ہے وہ چونکہ خود فحش کو پسند نہیں کرتا، اور خداوند عالم بلکہ صفت عفت و حیا و کرم جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے، لہذا مومن کے لیے بھی خداوند عالم یہی پسند کرتا ہے کہ مومن باحیا ہو اور مومن عفیف ہونا چاہیے اور مومن وہ کریم ہونا چاہیے، کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان اللہ کریم یحب الکرم، خداوند عالم خود کریم ہے اور کرم کو پسند کرتا ہے، اور مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمائے ان اللہ حیی ستیر یحب الحیا والستر، فرمایا کہ خداوند عالم باحیا ہے، خداوند عالم ستار ہے، اور خدا پسند کرتا ہے کہ مومن بھی کیا ہو؟ باحیا ہو، مومن بھی ستار ہو، مومن بھی دوسرے کو عیوب کو وہ عیاں نہ کرے، ظاہر نہ کرے، جو درست نہیں ہے۔ اور یہ دو اہم ترین صفات جو خداوند عالم کی یہ صفات میں سے، کہ خداوند عالم باحیا ہے اور حیا کو پسند کرتا ہے، خداوند عالم ستار ہے اور ستر کو پسند کرتا ہے۔ مومن کو بھی باحیا ہونا چاہیے، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اخلاق الہی کے ساتھ مزین کریں۔ مومن باحیا ہوتا ہے، مومن وہ ستار ہوتا ہے۔ اور عزیزان، عبادات میں سے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، اور اس میں سے روزے کی ایک خاص اہمیت ہے کہ اور خاص تعبیرات ہیں روایات میں جو دیگر عبادات کے بارے میں نہیں ہیں، کہ روزے کے بارے میں جو ہے وہ خداوند عالم فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی علی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میرے اوپر ہے، میں اس کا اجر دیتا ہوں۔ تو عزیزاً، باقی عبادات کا اجر کون دیتا ہے؟ وہ بھی تو خداوند عالم دیتا ہے۔ نماز کا اجر بھی خداوند عالم ہے، حج کا اجر بھی، انفاق کا اجر بھی خداوند عالم۔ لیکن یہ تعبیر روزے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، دیگر عبادات کے بارے میں وہ یہ تعبیر نہیں ہے جو روزے کے بارے میں ہے، کہ الصوم لی وانا اجزی علی، یہ روزہ میرے لیے، تو نماز بھی تو خدا کے لیے ہے، حج بھی خدا کے لیے ہے، انفاق بھی خدا کے لیے ہے، دیگر عبادات بھی خدا کے لیے۔ تو اس صورت میں روزے کے بارے میں یہ تعبیر کیوں آئی ہے؟ البتہ علماء نے اس کی مختلف جو ہے وہ توجیحات کی ہیں کہ اس سے جو ہے وہ مراد کیا ہے، کہ بعض آیون نے نقل کیا، بیان کیا کہ شاید اس سے مراد یہ ہو کہ دیگر عبادات کا اجر و ثواب خداوند عالم ملائکہ کے ذریعے وہ اس مومن کو دیتا ہے، جبکہ روزے کا اجر و ثواب خداوند عالم خود مستقیماً بغیر کسی واسطے کے وہ مومن کو عنایت کرتا ہے۔ بعض نے یہ تعبیر اختیار کی ہے، لیکن بعض علماء نے ایک لطیف معنی اس کا بیان کیا ہے، بڑا لطیف معنی بیان کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ عزیزہ، روزہ عبادات میں سے یہ روزے کو خصوصیت ہے کہ روزے کے
نتیجے میں مومن وہ خداوند عالم کی صفات سے مشابہ ہو جاتا ہے، صفات الہیہ کے مشابہ ہو جاتا ہے جو خداوند عالم کے اندر صفات ہیں۔ دیکھیے عزیزاً، انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز ایک بالآخر ظاہری عمل ہے، اور وہ رکوع و قیام و رکوع و سجود اور دیگر اعمال خوب ایک ظاہری عمل، اور جس کے نتیجے میں خوب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلانی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا مثلا۔ اسی طرح حج جو ہے وہ ایک بالآخر اس کے ظاہری اعمال میں ہیں، اور ان اعمال کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ جناب اس نے حج کیا ہے یا اس نے حج نہیں کیا۔ لیکن روزہ عزیزاً، روزے کے بارے میں کیسے معلوم کہ اس نے یہ روزہ دار ہے، یہ روزہ دار نہیں ہے؟ اور روزے میں یہ خصوصیت ہے کہ انسان کے ایک جہاز سے کچھ صفات الہی کہ وہ مشابہ ہو جاتا ہے، وہ صفات الہی اس مومن کے اندر۔ خداوند عالم نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، روزہ دار بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، روزہ دار بھی کھاتا پیتا نہیں۔ اور روزے دار کے بارے میں اب کیسے معلوم کریں، کس کو کیا خبر کہ اس نے روزہ رکھا یا روزہ نہیں رکھا؟ ظاہری طور پر تو کوئی چیز جو ہے وہ ایسی دیکھنے میں نہیں آتی کہ ایک چیز انسان کے اندر وہ تبدیلی سی ہو، وہ دیکھنے میں آئے اور انسان یہ کہے کہ ہاں یہ روزہ دار ہے یا یہ روزہ دار نہیں ہے۔ تشابہ جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ انسان کے اندر اس صفت الہی کی معنی جو ہے وہ قرار پاتا ہے۔ لہذا عزیزاً کہ گالی جو ہے وہ من جملہ وہ ان عوامل میں سے ہے کہ جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، اور اس کا ایک اثر جو ہے وہ انسان کے رزق سے برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا اثر جو گالی دیتا ہے، جس کی زبان جو بد دہن ہے، اور اس بد دہنی کا دوسرا اثر یہ ہے کہ خداوند عالم اس انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور خدا نہ کرے کہ خداوند عالم کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے، اور خداوند عالم اگر کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے وہ انسان تباہ ہے، وہ انسان تباہ۔ لہذا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ روایت جو ہے وہ معروف روایت حدیث ہے کہ جناب ام المومنین جناب حضرت عائشہ سے بھی ہے، اور دیگر جو ہے وہ امہات سے بھی یہ بعض نے نقل کی ہے کہ رسول گرامی اسلام رات کی تاریکی میں وہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہیں، اور آپ نے چند دعائیں کی۔ جناب ام سلمہ سے بھی یہ نقل ہوئی ہے یہ حدیث، کہ ان میں سے ایک ہے الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، خدایا مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے میرے حال پر مت چھوڑ۔ اس لیے کہ اگر خداوند عالم کسی انسان کو ایک لمحہ کے لیے اس کے حال پر چھوڑ دے، یہ انسان تباہ ہے، یہ انسان تباہ ہے۔ اور بد دہن کے بارے میں حدیث میں ہے کہ من فحش علی اخیہ المسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کو وہ گالی دیتا ہے، نزع اللہ منہ برکت رزقہ، ایک اس کا اثر یہ ہے کہ خداوند عالم اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، وَوَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ، اور اس انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، یہ دوسرا اثر۔ تیسرا وَأَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ، اس کی معیشت کو اور اس کی اقتصاد کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کی اقتصاد تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ تین اثر ہیں اس وہ بددہنی کے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم وہ ہم سب کو اس سے محفوظ کرے، اور ایسا کام نہ کیا جائے کہ خداوند عالم کسی مومن کو وہ اس کے حال پر چھوڑ دے، اور اگر وہ خداوند عالم کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے اس کا اثر کیا ہوگا؟ ظاہری اثر جو ہے وہ میں عرض کروں کہ اگر کوئی والدین میں سے کوئی اپنی اولاد کو، جوان بیٹے کو اگر گھر سے نکال دے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فوراً جنایت کار لوگ، ظالم لوگ، اور وہ فوراً اس جوان کو جذب کرتے ہیں، اور جذب کرنے کے بعد وہ اس کو اسی جنایت میں ہی وہ مبتلا کر دیتے ہیں۔ عزیزاً عیناً اسی طرح ہے، خداوند عالم اگر کسی مومن کو اس کے حال پر چھوڑ دے، شیطان فوراً اس کو جذب کر لیتا ہے اور اپنی شیطنت کے راہ میں اور راستے میں اس کو لے آتا ہے، کہ خداوند عالم جو ہے وہ ہم سب کو یہ محفوظ قرار دے۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے یہ درس عزت جو ہے وہ عنایت فرمایا کہ کتاب ارشاد میں اور البتہ دیگر کتب میں بھی جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، فرمایا کہ لا واللہ لا اوتیکم بیدی عطاء الذلیل
ولا افر فرار العبید، فرمایا کہ خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دوں گا، اور میں ذلت کو ایک لمحہ کے لیے بھی قبول نہیں کروں گا۔ تم چاہتے ہو کہ میں وہ یزید کی بیعت کر لوں، اور اگر بیعت نہیں کروں گا تو مجھے قتل کر دو گے؟ فرمایا کہ میں قتل ہونا پسند کروں گا، لیکن ذلت کو ایک لمحے کے لیے بھی پسند نہیں کروں گا۔ آپ نے اس در سے عزت دی ہے مومن کو۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر حضرت ابا عبداللہ مدینے میں ہی رہتے تبھی جو ہے امام کو شہید کر دیتے، لہذا آپ نے مدینے کو چھوڑا، آپ جو ہے وہ مکہ آئے، اور جو ہے وہ مکہ سے پھر آپ نے وہ اہل کوفہ کی خطوط پر اور دعوت پر، البتہ ایک ظاہری قضیہ جو ہے اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ کوفے کا سفر اختیار کیا۔ تو عمر ابن سعد اسی شب عاشورہ، یہ مطلب پہلے میں نے عرض کیا کہ شب عاشورہ وہ اس قصے کو ختم کرنا چاہتا تھا، لہذا وہ 9 محرم کو عصر کے قریب اس نے وہ جنگ کا نکارہ اس نے بجا دیا۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے جناب حضرت عباس کو بھیجا اور فرمایا کہ جو ان سے کہو کہ ایک شب کی جو ہے وہ مہلت، البتہ وہ الفاظ جو ہے وہ کہ مہلت دین، بلکہ امام نے ایک شب کی ان کو مہلت دی، حقیقت میں امام مہلت دے رہے ہیں، ایک شب کی مہلت۔ اور ان کا مقصد جو ہے وہ یہی تھا کہ عصر کے قریب جنگ شروع ہوگی، رات کی تاریکی میں اس قصہ ختم کر دیا جائے گا، اور اصلا رات کی تاریکی معلوم ہی نہیں ہو پائے گا کہ کس نے کس کو شہید کیا اور قتل کیا ہے۔ حضرت ابا عبداللہ کی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شب جو ہے وہ کہ میں خدا کی بندگی کرنا چاہتا ہوں اور قرآن کی تلاوت اور جو ہے وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، ایک شب جو ہے وہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا آپ کا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ اپنی شہادت عزت کے ساتھ یہ شہادت جو ہے وہ پیش کریں، عزت کے ساتھ شہید ہوں، اور دن کی روشنی میں، تاکہ یہ معلوم ہو، ان کی رذالت بھی معلوم ہو اور حضرت ابا عبداللہ کی شہادت بھی معلوم ہو کہ کس نے تیر چلایا، کس نے کس کو شہید کیا، تاکہ یہ واضح ہو، روشن ہو۔ لہذا عزیزاً کہ نہ تو خود کو ذلیل و خوار کیا جائے، اور عبادت وہ انسان کو عزیز کرتی ہے، خدا کی بندگی انسان کو عزیز کرتی ہے، حرام اور معصیت انسان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اختلاف، موسیقی، اسی طرح گناہ اور معصیت کی محافل یہ انسان کی ذلت کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ربا ہے، اور اسی طرح رشوت ہے، شراب ہے، خلاف عفت کام ہے، یہ سب کے سب انسان کو ذلیل کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے اسی لیے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ انسان کی انسانیت کے منافی ہیں، جو انسان کی ذلت کا باعث بنتے ہیں، اور مومن کو خداوند عالم نے عزیز خلق کیا ہے، مومن عزیز رہے، معصیت سے اپنے آپ کو ذلیل نہ کیا جائے۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ حدیث میں دوسرے خطبے میں عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ وہ جو عزت حسینی جو ہم سب کو وہ آپ نے عنایت کی ہے، کہ خداوند عالم وہ ہم سب کو وہ عزت عنایت فرمائے، اور وہ ذلت کے جو مومن سے دور ہے اس ذلت کو ہم سب سے انشاءاللہ خداوند عالم وہ دور قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین الشہید بکربلاء، اللہم صل علی علی ابن الحسین
اللہم صلی علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی الحسن ابن علی، اللہم صلی علی القائم المہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبے دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی ثمانیۃ ان اہینوا فلا یلوموا الا انفسہم۔ اور انشاءاللہ یہ دقت فرمائیں گے اس حدیث پہ کہ فرمایا امیر المومنین کو فرمایا رسول خدا نے کہ یا علی کہ یہ 8 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اگر ان کی اہانت ہو جائے تو یہ اپنے آپ کو ملامت کریں، کسی اور کو ملامت نہ کریں، بلکہ یہ 8 قسم کے افراد کی اگر اہانت ہو جائے تو وہ اپنی ملامت کریں، اپنے آپ کو وہ ملامت کریں، کسی اور کو ملامت نہ کریں۔ یہ 8 قسم کے گروہ۔ پہلا گروہ فرمایا کہ الذاہب الی مائدۃ لم یدعا الیہا۔ پہلا گروہ کہ ایسے دسترخوان پر بیٹھے جس کی دعوت نہیں ہوئی، جس کی دعوت نہیں ہوئی اس دسترخوان پہ آپ نہ جائیں۔ اور اگر انسان بغیر دعوت کے کسی دسترخوان پہ جاتا ہے، دعوت پہ جاتا ہے، اور اگر اس کی اہانت ہو جائے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنی ملامت وہ خود کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ اور یہ عام طور پر بعض کو دیکھنے میں آ جاتا ہے، یا تو جو ہے وہ بغیر دعوت کے کسی کی دعوت ہے اور اس کے ہمراہ ایک ساتھ ایک افراد شاید 2 جو ہے وہ اس نے اپنے ساتھ لیے بغیر دعوت کے، وہ بھی جو ہے وہ دسترخوان پہ بیٹھے۔ خوب یہ اہانت کا مورد ہے، بغیر دعوت کے جو ہے وہ کسی دسترخوان پہ نہ جائیں۔ اور اگر اہانت ہوتی ہے خود ذمہ دار ہے اس اہانت کا۔ اور یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ دعوت میں ایک آپ کو دعوت دی ہے، ایک شخص کو دعوت دی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں جی کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں سب کو اٹھا کر جو ہے وہ دعوت میں وہاں دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ خوب یہاں پر اگر صاحب خانہ وہ بچوں کو وہ اگر بار بار دیکھتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، اور اس میں انسان کی اہانت جو ہے وہ ہوتی ہے تو اس کا خود ذمہ دار ہے، اس لیے کہ اس نے ایک کو دعوت دی ہے، وہ پورے خاندان کو تو دعوت نہیں دی اس نے۔ لہذا یہاں پر فرمایا کہ الذاہب الی مائدۃ لم یدعا الیہا، تو ایسے دسترخوان پہ انسان جا کے بیٹھے جس کی اس کو دعوت نہیں ہے، اور اگر اس کی جو ہے وہاں پر وہ رسوائی ہوتی ہے وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، اس کی ملامت اگر ہوتی ہے خود ذمہ دار ہے اس کا۔ یہ پہلا گروہ۔ دوسرا والمتأمر علی رب البیت، انسان صاحب خانہ کو حکم دے، دسترخوان لگائے، آپ کو دعوت ہے، دعوت ہے، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ انسان جو دعوت شدہ ہے دسترخوان پہ بیٹھا ہے اور صاحب خانہ کو حکم دیتا ہے جناب فلاں کھانا لے آئیں، فلاں چیز لے آئیں۔ اگر ممکن ہے کہ وہ کھانا نہ ہو اس کے پاس، ممکن ہے کہ وہ کھانا اس نے بنایا جو مختصر ہے اور وہ سالن ختم ہو گیا، اور انسان جو ہے وہ آواز دیتا ہے صاحب خانہ کو جناب سالن لے کر آئیں، ڈونگا خالی ہو گیا، ممکن ہے نہ ہو اس کے پاس۔ عزیزاً جو کچھ ہے اسی کو کھائیں، اہل خانہ کو حکم نہ دیں، ممکن ہے کہ ان کی طاقت میں نہ ہو۔ اور اگر ایسی صورت میں انسان کی اگر وہاں پر رسوائی ہو جائے اور صاحب خانہ جو ہے وہ کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی رسوائی ہو جائے، خود اپنے آپ کو ملامت کرے۔ فرمایا کہ یہ دوسرا مقام ہے کہ المتأمر علی رب البیت۔ تیسرا وطالب الخیر من اعدائہ، دشمن سے طلب خیر کرنا۔ خود دشمن ہے اور دشمن وہ اس سے انسان طلب خیر کرے، وہ فرمایا کہ یہ بھی جو ہے وہ ملامت کا مقام ہے۔ دشمن سے انسان جو ہے وہ کیوں خیر کی طلب کرے؟ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کو وہ تفصیلاً کچھ عرض کروں کہ دشمن سے انسان جو ہے وہ طلب خیر نہ کرے۔ چوتھا مورد وطالب الخیری وطالب الفضل من اللئام، فرمایا کہ جو شخص پست و لئیم اور پست انسان سے وہ احسان کو طلب کرے، طلب احسان کرے، انسان کسی بھی لئیم شخص اور پست شخص سے وہ طلب احسان نہ کرے،
اور اگر ایسے انسان پست انسان سے انسان طلب احسان کرتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ اپنی ملامت خود کرے. اگر اس کی رسوائی ہو جاتی ہے اپنی ملامت خود کرے. پست انسان سے انسان کبھی بھی وہ طلب احسان نہ کرے اور اس کی وہ تمنا نہیں ہونی چاہیے. پانچواں مورد کہ وَالدَّاخِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي سِرٍّ لَمْ يُدْخِلَاهُ فِيهِ. اس کو سادہ سا آسان سا عرض کروں عزیزاں. اور یہ چیزیں جو ہے وہ معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دو مومن ایک طرف کونے میں دوسروں سے ہٹ کر جو ہے وہ ذرا آہستہ ایک دوسرے سے کوئی راز کی بات کر رہے ہیں. آپ وہ ان کی راز کی بات میں جا کر داخل نہ ہوں. آپ جو ہے وہ دور سے دیکھتے ہیں کہ دو افراد وہ آپس میں کچھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں اور انسان جو ہے وہ جا کر تیسرا اس میں شامل ہوتا ہے. اور اگر انسان کی اہانت ہو جائے وہ خود اپنی ملامت کرے, خود ملامت کرے. وہ دو مومن الگ ہو کر جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنے سر اور راز کی بات میں آپ کو داخل نہیں کرنا چاہتے. آپ کیوں داخل ہوتے ہیں؟ داخل نہ ہوں. اگر انسان کی یہاں توہین اگر ہو جاتی ہے تو خود انسان اپنی توہین کا ذمہ دار ہے, کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے. لہذا فرمایا کہ وَالدَّاخِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي سِرٍّ لَمْ يُدْخِلَاهُ فِيهِ. یہ نہیں معلوم. پانچواں مورد, چھٹا مورد وَالْمُسْتَخِفُ بِالسُّلْطَانِ کہ جو حاکم کی قدرت سے بے اعتنائی کرے وہ فرمایا وہ بھی ملامت کا حقدار ہے. وَالْجَالِسُ فِي مَجْلِسٍ لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ. عزیزاً یہ اہم نقطہ ہے کہ وَالْجَالِسُ فِي مَجْلِسٍ انسان ایک ایسی جگہ پر بیٹھے جس کا وہ اہل نہیں ہے اور اگر اس کی توہین ہو جائے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے, خود اس کا ذمہ دار ہے. اور آپ دیکھ لیں طول تاریخ میں جو ہے وہ کہ جو ایک مجلس کا ایک جگہ کا حقدار نہیں تھا جب انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور اس جگہ پر بیٹھے طول تاریخ میں دیکھیں کہ وہ ملامت کے حقدار قرار پائیں اور آج تک جو ہے وہ ملامت ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ اس مجلس کا اہل نہیں ہے. لہذا مومن بھی کسی محفل میں داخل ہوتا ہے تو وہ پھر ایسی جگہ کا انتخاب کرے جس کا وہ اہل ہے, جس کا وہ اہل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جو ہے وہ انسان جس جگہ کا اہل نہیں ہے, مثلا جو ہے وہ انسان محفل میں جاتا ہے اور وہ بعض جگہ مخصوص جگہ ہوتی ہیں کہ جو مخصوص مہمانوں کے لیے ہوتی ہیں, وہ فرنٹ میں سب سے آگے آگے جگہ جو ہے وہ وہاں پر جا کے انسان بیٹھ جائے جس کا اہل نہیں تھا اور وہاں بیٹھ جائے اور تھوڑی دیر کے بعد اگر وہاں سے اس کو اٹھایا جائے تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ پر ملامت کرے, کسی اور کو ملامت نہ کرے, خود اپنے آپ کو ملامت کرے. اس لیے کہ اس نے ایسی جگہ پر جا کے بیٹھا ہے اور ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ جس کا وہ اہل نہیں تھا. فرمایا وَالْجَالِسُ فِي مَجْلِسٍ لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ اور وَالْمُقْبِلُ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَنْ لَا يَسْمَعُ مِنْهُ. اور آخری مورد جو ہے وہ عزیزان کہ کسی محفل میں آپ بات کر رہے ہیں اور وہ اہل محفل آپ کی بات اس پہ توجہ نہیں کر رہے, وہ بات نہیں سن رہے, اور جب وہ بات نہیں سن رہے آپ زبردستی ان کو آپ بات سنا رہے ہیں. بعض کا ہوتا ہے کہ آپ جس کو بات سنا رہے ہیں وہ کسی اور طرف متوجہ ہے, جان بوجھ کر ہے یا کسی اور وجہ سے, وہ آپ کی بات نہیں سننا چاہ رہا. آپ پکڑ کے اس کو جو ہے نا وہ ہلا کے میری بات سنیں, یہ کرے جو ہے وہ سنیں, اور وہ بات نہ سن رہے اور انسان کی اگر توہین ہو جاتی ہے تو فرمایا خود اپنی ملامت کریں. آپ دیکھتے ہیں اگر وہ بات آپ کی نہیں سننا چاہتا آپ بات نہ کریں, خاموش ہو جائیں, اپنے آپ کو رسوا نہ کریں, اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں. فرمایا یا علی یہ 8 قسم کے یہ افراد ہیں, اگر ان کی اہانت ہو جائے تو یہ خود اپنی ملامت کریں, کسی اور کو جو ہے وہ کسی اور کی ملامت نہ کریں. اور کہ اس لیے کہ خداوند عالم نے انسان کو مومن کو عزیز بنایا ہے اور ذلت مومن سے دور ہے. لہذا مومن نہ تو وہ خود اپنے آپ کو ذلیل کرے اور نہ ہی کسی اور مومن کو وہ ذلیل کرنے کا وہ حق نہیں ہے. کہ وقت نہیں ہے کہ کچھ اور معروضات تھیں اس ضمن میں کہ انشاءاللہ وہ آئندہ جو ہے وہ ہم عرض کریں گے کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ عزت اور یہ عزت عزیزاً کہ یہ عزت خدا کی اطاعت میں ہے, خدا کی بندگی میں ہے, اور معصیت سے انسان جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. خود انسان اپنے نفس میں انسان ذلیل ہوتا ہے,
خدا اور رسول و اہل بیت کے سامنے بھی انسان کو یہ گناہ، یہ معصیت انسان کو وہ ذلیل و رسوا کرتی ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ عزت ہم سب کو جو ہے وہ عنایت فرمائے۔ اور آخری ایک تذکر فقط جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ آج ہمارے پاس ایک وفد جو ہے وہ ملتان سے قبلہ علامہ سید تقی نقوی صاحب کے ادارے سے یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ تشریف فرما ہیں کہ انشاءاللہ وہ جمعے کے بعد وہ اپنی اس علاقے میں اور مخزن العلوم اس مدرسے کے حوالے سے جو خدمات وہ انجام دی جا رہی ہیں وہ انشاءاللہ مختصر جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان بھی فرمائیں گے۔ اور آپ عزیزان یہ ہمارے ادارے، اور میں فقط جو ہے وہ ایک ہی جملہ جو ہے وہ عرض کروں گا کہ اگر وہ صاحبان حق کو یہ حق ادا کر دیا جائے تو پھر کوئی مشکلات جو ہے وہ پیش نہیں آتی۔ اور خداوند عالم نے ہمارے مال میں جو خمس کو قرار دیا ہے، خمس کا ایک حصہ جو آپ ساہم سادات اور ساہم امام کا جو ہے وہ آپ وہ قرار دیتے ہیں اور دیا جاتا ہے، اور ساہم امام کا مصرف وہ خداوند عالم نے اور اہل بیت نے دین میں وہ انہی امور کے لیے رکھا ہے، انہی امور کے لیے، دینی امور کے لیے رکھا ہے۔ کوئی احسان نہیں ہے کسی پر، اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ہم احسان کرتے، نہ، یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، فرض ہے۔ اور بلکہ جو ہے وہ بعض بزرگان کی تعبیر کے مطابق جو ہے وہ کہ یہ جو حق ادا کرتا ہے، اپنا حق ادا کرتا ہے، اور جو اس حق کو لیتا ہے اور قبول کرتا ہے، وہ اس قبول کرنے والے کا شکریہ بھی ادا کیا جائے اور اس کے ہاتھ بھی چومے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے وہ اس حق کو آپ سے قبول کیا ہے اور آپ کی گردن سے اس حق کا کے بوجھ کو ختم کیا ہے۔ اور یہی ہے کہ اگر یہ حقوق جو ہے وہ صحیح معنوں میں ادا ہوں تو دینی امور جو ہیں وہ اپنی صحیح وہ راہ و روش میں جو ہے وہ جاری رہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ جمعے کے بعد وہ عزیزان جو ہے وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا یہ عزت حسینی کہ جو کربلا نے ہم سب کو عنایت کی ہے، خدایا یہ عزت مومنین کو عنایت فرما۔ خدایا بحق امیر المومنین و بحق زہرا، خدایا تمام مومنین کو عزت عنایت فرما، ذلت کو ہم سے دور فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمن کہ جو یہ ترمیمی بل کے حوالے سے گزشتہ جو آپ کو معلوم ہے، خدایا کہ یہ اس میں بھی مومنین کو عزت عنایت فرما، اور جن کو خداوند عالم نے ذلیل و رسوا کیا ہے، خدایا ان کو ہمیشہ ذلیل و رسوا فرما۔ خدایا بحق زہرا تمام مومنین کی حفاظت فرما، تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں، جو مریض ہیں، خدایا ان کو جلد صحت عنایت فرما۔ خدایا علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، مومنین جو حاجات رکھتے ہیں، خدایا ان حاجات کو پورا فرما۔ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، خدایا کہ ان کو دین و دنیا میں کامیاب اور موفق فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔